السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ جس بت کی طرف اشارہ فرماتے تھے وہ بت اوندھے منہ زمین پر گر جاتا تھا۔ جب تمام بت ٹوٹ گئے تو ایک بت جو کہ سب سے بلند جگہ پر نصب تھا، اس کو توڑنے کے لیے آپ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ تم میرے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رسول اللہ کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ ایک روایت کے مطابق کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر چڑھے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ تمام پردے میری آنکھوں کے آگے سے ہٹ چکے ہیں اور میرا سر عرش کے قریب ہے اور آسمان کی ہر چیز تک میری رسائی آسان ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تمہیں جو کام کہا گیا ہے تم وہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بت کو توڑ دیا اور چھلانگ لگا کر رسول اللہ کے کندھوں سے نیچے اتر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی، یعنی میں آسمان کے قریب تھا، اور جب میں نے نیچے چھلانگ لگائی تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی، نہ مجھے کوئی چوٹ پہنچی ہے اور میں بآسانی نیچے آ گیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہو گیا جبکہ میں تو آسمان کے قریب تھا اور میرا سر آسمان کے ساتھ لگ رہا تھا اور ہر چیز مجھے صاف اور واضح نظر آ رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تجھے کیسے تکلیف ہوتی جبکہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر تھا اور تجھے نیچے اتارنے والے جبرائیل تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود نیچے زمین پر نہیں آئے بلکہ جب تم نے چھلانگ لگائی تو جبرائیل نے تمہیں نیچے اترنے میں مدد کی، اس لیے کوئی چوٹ اور کوئی تکلیف حضرت علی کو نہ پہنچی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ ہجوم کی صورت میں جمع ہونے شروع ہو گئے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے متعلق لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کو جھٹلا دیا، بعض کی حالت ایسی تھی کہ وہ گونگے ہو گئے اور ان کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، اور طویل مدت کے بعد کچھ لوگوں نے بولنا شروع کیا، یعنی ان کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلتے تھے۔ بعض لوگوں کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بے معنی باتیں کرنے لگے۔ بعض لوگ حواس باختہ ہو گئے، ان کی عقل گم ہو گئی اور انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور بعض غم سے اس قدر نڈھال تھے کہ ان کے ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی تو یہ حالت تھی کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا انکار ہی کر دیا تھا، اور حضرت علی مرتضیٰ تو غم سے نڈھال ہو کر بیٹھ گئے جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو، ان کی تو اس طرح کی بری حالت تھی۔ اور حضرت عثمان غنی ان لوگوں میں سے تھے جو بالکل گونگے ہو کر رہ گئے تھے۔ حضرت عثمان کے منہ سے آواز ہی نکلنا بند ہو گئی اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور منہ سے آواز تک بند ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور انہوں نے اعلان کیا کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، میں ہر اس بندے کو مار ڈالوں گا
جو یہ الفاظ دہرائے گا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت موسیٰ کی طرح 40 دن کے لیے اپنی قوم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں اور 40 دن بعد واپس لوٹ آئیں گے۔ ان کے خیال میں اس طرح تھا، لہٰذا وہ اس بات کو سننا ناگوار انہیں لگ رہا تھا کہ رسول اللہ کی وفات حقیقت میں ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں کہ جب صحابہ اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے، کچھ کی آوازیں بند ہو گئیں، لوگ تکلیف اور درد کے مارے کچھ چلا رہے تھے اور کچھ کی ذہنی حالت خراب ہو گئی اور کچھ اس چیز کو قبول نہیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ کا وصال بھی ہو سکتا ہے، تو ان حالات میں حضرت ابو بکر صدیق جو اس وقت بنی حارث بن خزرج میں موجود تھے، انہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر ملی تو حضرت ابو بکر صدیق فوراً تشریف لائے اور رسول اللہ کے ماتھے کا بوسہ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا، اللہ تعالیٰ کی قسم آپ حقیقت میں وفات پا چکے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، آپ نے لوگوں کو جمع کر کے حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے جن الفاظ میں خطاب کیا، اے لوگوں، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ یاد رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں، اور جو محمد کے رب کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ کو کبھی نہیں موت آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو چکے، تو کیا اگر محمد وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے یا جو کچھ انہوں نے تعلیمات دی ہیں ان کو بھلا دو گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو معلوم ہوتا تھا کہ ہم میں سے ہر کوئی پہلے اس آیت کو جانتا تھا۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال سے پہلے اپنے اہل بیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی وصیتیں فرمائیں۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا اور ارشاد فرمایا، اے علی، فلاں کے چند درہم میرے ذمہ ہیں اور واجب ہیں جو میں نے اسامہ بن زید کے لشکر کے لیے ادھار لیے تھے، تم انہیں ادا کر دینا۔ اے علی، تم آج کے بعد مجھ سے حوض کوثر پر ملو گے، میرے بعد تم پر بے شمار مصیبتیں نازل ہوں گی، تم ان آزمائشوں کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو اختیار کرنا پسند کرتے ہیں تو اے علی، اس وقت تم آخرت کو اختیار کر لینا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے صحابہ کی جو کیفیت تھی، رسول اللہ کے غسل اور تجہیز و تکفین کا مسئلہ جب درپیش ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ نبی جس جگہ وصال فرماتا ہے نبی کو اسی جگہ مدفون کیا جاتا ہے، اور جہاں تک غسل کا معاملہ ہے تو یہ حق اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ چنانچہ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت سیدنا فضل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ رسول اللہ کی ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے قطرات تھے انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرتے جذبات میں چاٹ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق منصب خلافت پر جب فائز ہوئے اور حضرت علی نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ابن جبیر اور سوید بن غفلہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان نے حضرت علی سے آ کر کہا، کیا تم لوگوں پر اس خلافت کے بارے میں قریش کا چھوٹا گھرانہ غالب آ گیا ہے؟ اگر تم چاہو تو میں سواروں اور پیادوں کا لشکر جمع کروں۔ آپ
रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरशाद फरमाया, तुम हमेशा इस्लाम और अहले इस्लाम के दुश्मन रहे, लेकिन तुम्हारी ये दुश्मनी इस्लाम को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकी। बेशक हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इस मनसब का अहल पाया और हमने इनके हाथ पर बैत की है। इमाम अहमद की रिवायत में है कि हज़रत अली ने फरमाया, बेशक मुनाफिक लोग ऐसी कौम हैं जो एक दूसरे को धोखा देते हैं, और हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत इसलिए की है कि वो इस अमर के अहल हैं। हज़रत उक़बा बिन हारिस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ अरसा बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हमरा हज़रत अली नमाज असर पढ़कर जब निकले तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको देखा। इस दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का गुज़र हज़रत इमाम हसन के नज़दीक से हुआ, जो इस वक्त चंद लड़कों के साथ खेल रहे थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इरशाद फरमाया और अब इमाम हसन को गोद में लिया और उन्हें प्यार करते हुए फरमाया, मेरे बाप की कसम तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हो और तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उन जैसी है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को ये बात बहुत पसंद आई और हज़रत अली को फरमाया कि तुम अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे नहीं हो। तो हज़रत अली ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ये बात सुनी तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराए। ये रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद पहला मौका था जब हज़रत अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आई कि उनका बेटा अपने नाना जैसा है। मज़ीद एक अरबी रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद जब हज़रत अली से मुलाकात को आया तो उसने क्या क्या सवालात किए और आपने किस तरह जवाब दिए। उसने कुछ गैब की बातें भी की जो कि हज़रत अली को मालूम थी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।